رات کے سناٹے میں جب خاموشی ہر شے کو اپنی چادر میں لپیٹ لیتی ہے، جب حرم مکی میں لاکھوں سر سجدے میں جھکے ہوتے ہیں، جب روحیں اللہ تعالیٰ کے قرب کی تڑپ میں آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر رہی ہوتی ہیں، تب شیخ یاسر الدوسری کی آواز گونجتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو صرف کانوں میں نہیں بلکہ دلوں میں اتر جاتی ہے۔ یہ وہ تلاوت ہے جو صرف سنائی نہیں دیتی بلکہ روح کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ یہ وہ لہجہ ہے جس میں صرف الفاظ نہیں بلکہ خشوع، خضوع، اللہ کی عظمت کا نور جھلکتا ہے۔ حرم مکی میں جب لاکھوں لوگ شیخ یاسر الدوسری کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، جب تلاوت کا ہر حرف ہوا میں معلق ہو کر ایمان کی روشنی بکھیر رہا ہوتا ہے، جب ہر آیت کے ساتھ دل دھڑکنے لگتے ہیں، آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں اور وجود کانپ اٹھتا ہے، تب احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک امام نہیں، یہ ایک روحانی کیفیت ہے، ایک نورانی سفر ہے۔ شیخ یاسر الدوسری کی آواز صرف ایک آواز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک نشانی ہے۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، بہت دور ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، حرم مکی کی مقدس فضا میں ایک لمحہ ایسا آیا جب دلوں پر لرزہ طاری ہو گیا، جب ہر نگاہ اشکبار ہو گئی، جب ہر سینہ خوف الہی سے کانپ اٹھا۔ شیخ یاسر کی آواز میں لرزش تھی، ان کے لہجے میں ایسا درد چھپا تھا کہ جیسے زمین و آسمان بھی غمزدہ ہو گئے، اور جب یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے، ہیہات ہیہات لما توعدون، حرم کی فضاؤں میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حقیقت آشکار ہو رہی تھی، یہ وہ لمحہ تھا جب ہر شخص کے دل میں ایک ہی سوال اٹھ رہا تھا، کیا ہم نے بھی آخرت کو اپنے سے دور سمجھ رکھا ہے؟ کیا ہم بھی دھوکے میں جی رہے ہیں؟ کیا ہم بھی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ قیامت ابھی بہت دور ہے؟ یہ صرف ایک آیت نہ تھی، یہ صرف الفاظ نہ تھے، یہ حقیقت کا آئینہ تھا جو ہر دل کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ بہت دور ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نہیں، وہ دور نہیں، یہ ہم ہی ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں، یہ ہم ہیں جو دنیا کی محبت میں پڑھ کر آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ جب شیخ یاسر نے اس آیت کو بار بار دہرایا، جب ان کی آواز میں تڑپ پیدا ہوئی، جب ہر حرف دل کے اندر خنجر کی طرح اترنے لگا، تو یوں لگا جیسے خود قرآن کریم ہمیں جھنجھوڑ رہا ہو۔ ناظرین، کیا ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ موت ابھی بہت دور ہے؟ کیا ہم بھی یہی گمان کر رہے ہیں کہ حساب و کتاب کا دن آنے میں بہت وقت باقی ہے؟ کیا ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو آخرت کو ایک افسانہ سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، نہیں، قیامت قریب ہے، موت قریب ہے، حساب کا دن قریب ہے۔ یہ آیت ہمیں جگانے آئی ہے، یہ آیت ہمیں بتانے آئی ہے کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس غفلت سے نکال دے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، اے انسان، موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی، یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ حرم مکی کی مقدس فضا میں گونجتی ہوئی اس تلاوت نے ہر دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان اپنی ساری بھاگ دوڑ، اپنی خواہشات، اپنی دنیاوی زندگی کو بھول کر ایک ہی حقیقت کو دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ موت جو اٹل ہے، موت جس سے ہم سب بھاگ رہے ہیں، موت جو ایک دن ہمیں آ لے گی اور جب جہنم پکار اٹھے گی۔ شیخ یاسر الدوسری کی تلاوت آگے بڑھتی چلی گئی، الفاظ مزید بوجھل ہوتے چلے گئے، سجدے میں جھکی پیشانیاں لرزنے لگی۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اور جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر چکی، اور وہ کہے گی کیا اور بھی کچھ ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دلوں پر لرزہ طاری ہو گیا، جب ہر سننے والے نے اپنی روح میں ایک خوف محسوس کیا، جب آنکھوں سے اشک بہنے لگے، جب دلوں میں سوال اٹھنے لگے، کیا میں بھی ان میں شامل ہوں گا جنہیں جہنم نکلنے کے لیے تیار ہوگی؟
کیا میں بھی ان لوگوں میں ہوں گا جنہیں جہنم پکارے گی؟ کیا میں بھی اپنی زندگی ایسے گزار رہا ہوں کہ جہنم کہے کیا اور بھی کوئی ہے؟ یہ لمحہ فیصلہ کرنے کا تھا، یہ صرف تلاوت نہیں تھی، یہ قرآن کریم کی چیخ تھی جو ہمیں جھنجھوڑنے آئی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی وارننگ تھی جو ہمیں بیدار کرنے آئی تھی۔ کیا ہم اب بھی غفلت میں رہیں گے؟ کیا ہم اب بھی دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے؟ کیا ہم اب بھی موت کو بھولے بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، اب وقت ہے کہ ہم لوٹ آئیں، اب وقت ہے کہ ہم اپنے رب کے در پر جھک جائیں، اب وقت ہے کہ ہم اپنی مغفرت طلب کر لیں، تاکہ وہ دن جب جہنم پکارے گی ہم ان خوش نصیبوں میں تو ہوں جنہیں جنت کی طرف بلا لیا جائے گا۔ یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں سب پر غالب، بڑی حکمت والا۔ ناظرین، یہ سن 1439 ہجری کی رات، حرم مکی کے صحن میں سجدہ ریز لاکھوں دل، زمزم کی ٹھنڈی آہیں، اور پھر یہ آیت، پہلی بار انہو انا اللہ، دوسری بار انہو انا اللہ، تیسری بار انہو انا اللہ۔ مسجد الحرام کی دیواریں جیسے کانپ رہی تھی اور ہر سننے والا جیسے وقت سے ماورا ہو چکا تھا۔ یہ وہ آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کلیم اللہ علیہ السلام سے براہ راست خطاب کیا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو کوہ طور کے وادی میں گونجے تھے۔ یہ وہ اعلان تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار سنا، اور اب صدیوں بعد اسی کلام کو حرم مکی میں شیخ یاسر الدوسری نے 3 بار دہرایا۔ یہ عام تلاوت نہ تھی، یہ کوئی معمولی لمحہ نہ تھا، یہ تو اللہ کی عظمت کا اعلان تھا جو ہر دل پر لرزہ پاری کر رہا تھا۔ یہ کیسا جملہ تھا جس میں اللہ کی شان کا جلوہ تھا؟ یہ کیسا لمحہ تھا جس میں زمین و آسمان کا راز تھا؟ یہ کیسی صدا تھی جس نے انسان کو اس کے اصل مقام کی یاد دلائی؟ یہ رات وہ رات تھی جب ہر دل کو احساس ہوا کہ یہ دنیا کچھ نہیں، یہ وقت کچھ نہیں، اصل طاقت، اصل حکمت، اصل بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، اور تکلیف دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ناظرین، شیخ یاسر الدوسری کی پرسوز آواز گونجی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ کون ہے جو بے قراروں کی سننے والا ہے؟ کون ہے جو غموں کے بوجھ ہلکے کرتا ہے؟ کون ہے جو روتے ہوئوں کو سکون بخشتا ہے؟ ویکشف السوء، کون ہے جو بیماریوں کو شفا میں بدل دیتا ہے؟ کون ہے جو اندھیروں میں روشنی پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جو نا امیدی کو امید میں بدل دیتا ہے؟ شیخ یاسر الدوسری کی آواز میں وہ لرزش تھی جو ہر دل پر اثر کر رہی تھی۔ مسجد الحرام میں موجود ہر شخص جیسے ایک ہی سوال میں ڈوب چکا تھا، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی حاجت روا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی پکار سننے والا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی مصیبتیں دور کرنے والا ہے؟ یہ لمحہ عام لمحہ نہ تھا۔ بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے، کئی آنکھیں برسنے لگی، کئی ہاتھ بلند ہو گئے، اور ہر دل سے ایک ہی صدا ابھری، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ناظرین، شیخ یاسر الدوسری کی آواز اس بار کچھ مختلف تھی۔ اس بار ان کا انداز وہی تھا جو شیخ محمد ایوب رحمہ اللہ کا خاصہ تھا۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ آواز میں ایسی گونج، ایسا ارتعاش کہ دل دہل گئے، روح کانپ اٹھی، فضا میں ایک غیر معمولی سوز تھا۔ وَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرو جب نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے کچھ کر سکے گا۔ یہ وہ حقیقت تھی جسے ہر کوئی جانتا ہے، مگر شیخ یاسر کی آواز میں جب یہ الفاظ گونجے تو گویا دلوں پر ایک بجلی سی گری۔ یاد آیا کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، جب کوئی کسی کا سہارا نہ ہوگا، جب ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا، جب نہ دولت کام آئے گی، نہ رشتے، نہ طاقت، نہ شہرت۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔
شیخ یاسر کی آواز میں وہی لرزش جو سابق امام مدینہ شیخ محمد ایوب رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت کا خاصہ تھی، ایک سنجیدگی، خوف الہی، ایسا اثر کہ مسجد الحرام میں موجود ہر شخص جیسے لرز گیا ہو۔ یہ حقیقت ہر دل میں اتر گئی کہ اللہ کا وعدہ اٹل ہے، قیامت برحق ہے، حساب یقینی ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، لوگو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ جیسے تھم گیا، جیسے وقت رک گیا، ہجوم کے بیچ میں ایک گہرا سکوت طاری ہو گیا، اور ہر دل یہی سوچنے لگا، کیا میں بھی دھوکے میں ہوں؟ کیا دنیا کی چمک دمک نے مجھے اصل حقیقت سے غافل کر دیا ہے؟ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ آخری الفاظ جیسے ہر سامع کے دل میں گونجنے لگے، ہر سر سجدے میں جھکنے لگا، اور ہر آنکھ آنسوؤں میں بھیگ گئی۔ مسجد الحرام میں موجود لاکھوں افراد پر رکت طاری ہو گئی۔ کوئی اپنے گناہوں کو یاد کر کے کانپ رہا تھا، کوئی اپنے رب کی طرف لوٹنے کی طرف محسوس کر رہا تھا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بتانے کے لیے اتنا کچھ تھا۔ یہ موضوع تو بہت زیادہ وسیع ہے، اس پر بات کرنے کے لیے بہت سارا وقت چاہیے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ کو شیخ یاسر الدوسری کی جو تلاوت اچھی لگتی ہے، کمنٹ باکس میں مجھے ضرور مستفیض فرمائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔